بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہی ہوں۔ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتفاق کیا تھا پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن ان کا روح سامنے آ جاتا تھا۔ ایک دن مکے کے راستے میں ایک منزل پر قیام کیا اور پیلو کے درختوں میں وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ پھر کہا کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کے حقوق مردوں پر بتائے، تب ہم نے جانا کہ ان کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، لیکن اب بھی ہم اپنے معاملات میں ان کا دخیل بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے اور میری بیوی میں کچھ گفتگو ہو گئی اور اس نے تیز و تند جواب مجھے دیا تو میں نے اس سے کہا، اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے یہ کہتے ہو اور تمہاری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے معاملے میں سب سے پہلے میں ہی حفصہ کے ہاں گیا۔ پھر میں ام سلمہ کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی بات کہی، لیکن انہوں نے کہا کہ حیرت ہے تم پر عمر، تم ہمارے معاملات میں دخیل ہو گئے ہو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے معاملات میں دخل دینا باقی تھا، سو اب وہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی میری بات رد کر دی۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی تھے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود نہ ہوتے اور میں حاضر ہوتا تو تمام خبریں ان سے آ کر بیان کرتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے غیر حاضر ہوتا اور وہ موجود ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام خبریں مجھے آ کر سناتے تھے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے بادشاہ وغیرہ تھے ان سب سے آپ کے تعلقات ٹھیک تھے، صرف شام کے ملک غسان کا ہمیں خوف رہتا تھا کہ وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے جو ہوش و حواس درست کیے تو وہی انصاری صحابی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہوئی، کیا غسان چڑھ کر آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا حادثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دی۔ میں جب مدینہ حاضر ہوا تو تمام ازواج کے ہجوم میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پر چلے گئے تھے اور بالا خانے کے دروازے پر ایک نوجوان پہرے دار موجود تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگ لو۔ پھر میں اندر گیا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چند کچی کھالیں لٹک رہی تھیں اور ببول کے پتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ان باتوں کا ذکر کیا جو میں نے حفصہ اور ام سلمہ سے کہی تھی، اور وہ بھی جو ام سلمہ نے میری بات رد کرتے ہوئے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا دیے۔ آپ نے اس بالا خانے میں 29 دن تک قیام کیا، وہ پھر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے۔